سینئر صحافی اور کالم نگار حذیفہ رحمان نے کہا ہے کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ بند کمروں سے باہر نکل کر برملا اپنی غلطیوں کا اعتراف نہیں کرے گی اور ان تمام کرداروں کو خود کٹہرے میں کھڑا نہیں کرے گی جنہوں نے پاکستان کو اس حال تک پہنچایا ہے، تب تک عوام کا عمران خان کی حمایت کا بخار ختم نہیں ہوگا۔ اگر اسٹیبلشمنٹ نے مزید چند ماہ اپنی ہومیوپیتھی پالیسی جاری رکھی تو جلد وہ صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ آگے کنواں ہوگا اور پیچھے کھائی۔ حذیفہ رحمان اپنے ایک کالم میں لکھتے ہیں کہ پی ڈی ایم جماعتوں پر مشتمل حکومت عمران کے حوالے سے وہی خواہش رکھتی ہے جو کبھی عمران خان کی بطور وزیر اعظم ان کے بارے میں ہوا کرتی تھی۔ آج عمران خان کے سیاسی وجود کو مٹانے کی منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ وقت بہت تیزی سے بدلا ہے، مگر موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت میں باصلاحیت اور بہادر لوگوں کی شدید کمی ہے۔ منزلیں ہمیشہ بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، کمزوروں کو تو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ گزشتہ 5 سال کے دوران پاکستان سے جو مذاق کیا گیا، اس کی قیمت پاکستان کے غریب عوام نے چکائی ہے۔ 2017 کا پاکستان تیزی سے ترقی کر رہا تھا، سی پیک اپنے عروج پر تھا، ملک میں پیسے کی فراوانی تھی، پاکستان نے پہلی مرتبہ کامیابی سے آئی ایم ایف کو خیر بات کہا تھا، ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ نکلنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر پھر باجوہ ڈاکٹرائن کا آغاز ہوا۔ ترقی کرتا ہوا پاکستان جلد انتشار کی سیاست کی بھینٹ چڑھ گیا۔ نواز شریف کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے سب سے پہلے ان کی سیاسی ساکھ کو متاثر کیا گیا۔ چور 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 کا بیانیہ بنا کر پاناما جی آئی ٹی کے ذریعے انہیں بزور طاقت چور ثابت کیا گیا۔ اس سارے کھیل میں پاکستان کی طاقتور ترین اسٹیبلشمنٹ پیش تھی۔ ترقی کے راستے پر تیزی سے گامزن پاکستان کو پٹی سے اتار دیا گیا۔ حذیفہ رحمان کا کہنا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے پورے تمطراق کے ساتھ عمران خان کو وزارت عظمیٰ کے منصب پر بٹھایا، انہیں مسیحا بنا کر پیش کیا گیا، عدالتوں سے ان کے لیے من پسند فیصلے کرائے گئے، ججز کی ذہن سازی کر کے انہیں عمران کا حامی بنایا گیا۔ جسٹس ریٹائرڈ شوکت عزیز صدیقی سمیت اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو دھمکیاں دی گئیں۔ جہاں اپوزیشن کے عام رہنما کا کیس لگتا تھا، فیض حمید اور ان کا ادارہ اسی عدالت کے ارد گرد نظر آتا تھا۔ جنرل باجوہ اور فیض حمید عمران خان کی حکومت کو عملی طور پر خود چلاتے رہے، مگر جب عمران خان کی کشتی کو ڈوبتے دیکھا تو باہر چھلانگ لگا دی اور پی ڈی ایم کی قیادت کی مہربانی کی وجہ سے دوسری سائڈ پر کھڑے ہوئے، اپنا دامن اس خوبصورتی سے جھاڑا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی۔ حذیفہ رحمان کہتے ہیں کہ آج جنرل ریٹائرڈ باجوہ اور فیض حمید کی ریٹائرمنٹ کے بعد اسٹیبلشمنٹ کی مکمل سپورٹ موجودہ حکومت کے ساتھ نظر آتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے زعماء نجی محفلوں میں دعویٰ کرتے نظر آتے ہیں کہ عمران خان نے پاکستان کی بنیادوں کو کھوکھلا کیا ہے، چین، ترکی اور سعودی عرب سے برسوں پرانے تعلقات کو شدید متاثر کیا ہے۔ اگر ہم موجودہ حکومت کی سپورٹ سے پیچھے بھی ہٹ جائیں، مگر پاکستان کے برادر ممالک عمران خان کو پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اس لیے عمران خان کا دوبارہ اقتدار میں آنا پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک بھیانک خواب ہوگا، لیکن حقائق یہ ہیں کہ طاقتور حلقوں کی ان باتوں سے کوئی خاص فرق نہیں پڑ رہا۔ عوام کی اکثریت آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اعلیٰ عدلیہ کے ججز بھی اسی بنا پر عمران خان کے ساتھ ہیں جو ان کے دلوں میں اسٹیبلشمنٹ نے ہی پیدا کی تھی۔ حذیفہ رحمان کے مطابق آج اسٹیبلشمنٹ کے پاس 2 راستے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان چور اور اس ملک کے دشمن تھے تو انہیں فیض اور باجوہ ڈاکٹرائن نے ٹھیک اقتدار سے نکالا تھا اور انہیں اب کسی بھی صورت اقتدار میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ لیکن اگر عمران خان پاکستان کی بدحال معیشت اور بدترین بد انتظامی کا ذمہ دار ہے تو پھر اسے جس طرح سے اقتدار میں لایا گیا وہ سب کردار آج کے حالات کے ذمہ دار ہیں۔ ترقی کرتے ہوئے پاکستان کو جس طرح 2017 میں ٹریک سے اتارا گیا، وہ تمام ججز اور تمام طاقتور حلقے جنہوں نے عمران خان کی سہولت کاری کی آج کے مسائل کے ذمہ دار ہیں اور قومی مجرم ہیں۔ اگر عمران خان کے معاملے میں ادارے نے غلطی کی اور ملک کی عدلیہ، بیوروکریسی اور عوام کی اکثریت کو غلط ٹریک پر ڈالا تو سامنے آ کر اپنی غلطیوں کا اعتراف کریں۔ قوم نے ہمیشہ آپ کی غلطیوں کو معاف کیا ہے، ایک غلطی اور صحیح سمجھ کر معاف کر دیں گے، اور اگر عمران خان کو لانے کا فیصلہ صحیح تھا تو پھر موجودہ حکومت کی سپورٹ بند کر دیں۔ لیکن آج آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہے، وگرنہ بہت دیر ہو جائے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।